نعمت کے طور پر اور آپ حضرات کی ترغیب کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، ابھی بھی طالب علمی ہوں، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو طالب علمی کے ایام گزرے، میں نے ایک چیز کا بڑا اہتمام کیا، وہ یہ تھا کہ اپنے بڑے اور اپنے اساتذہ کی اطاعت، ندوے کے انتظامیہ کی اطاعت، ندوے کے بنائے ہوئے اصولوں کی اطاعت، میں نے اس کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ الحمدللہ کئی مہینے گزر جاتے تھے، کسی ایک گھنٹے میں بھی غیر حاضری میں نہیں کرتا تھا، اور صرف اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹہ بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کی برکت ختم نہ ہو۔ اور یقین جانیے امتحان کے ایام میں جس طرح آپ حضرات بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اگر آپ نے پابندی کی، حاضری کی اور کلاسز میں پابندی سے آپ حاضر رہے تو آپ کے لیے امتحان کا مرحلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس بات کی ہم نے پابندی کی کہ میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ مجھ سے جو کہتے میں وہ کرتا۔ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو مغرب کے بعد دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو میں بیٹھتا تھا، میں نافع نہیں کرتا تھا، الا یہ کہ کوئی شدید عذر ہو۔ مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو ندوے کے باہر نہیں جانا ہے تو میں نہیں جاتا تھا، جبکہ میں دیکھتا تھا بہت سے افراد ایسے تھے جو نہیں سنتے تھے، جو اساتذہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، یا اسے سمجھتے تھے کہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمیں قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے اس کے پیچھے کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام کیوں ہمیں اس بات کا پابند بناتے تھے کہ آپ کو ندوے کے کیمپس کے باہر نہیں جانا ہے، آپ کو مغرب سے عشاء تک دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو کرنی ہے، کلاسز میں غیر حاضری نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ نے 20 دسمبر کو دیکھا وہ حاصل ہوا، اللہ رب العالمین کا فضل رہا۔ لہذا آپ تمام حضرات کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور میں ان ایام سے گزرا ہوں جن ایام میں سے ابھی آپ گزر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الرابع الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ کا اسی مسجد میں خطاب چل رہا تھا، اور میں وہیں اسی جگہ پر کہیں بیٹھا تھا۔ حضرت نے بڑے پرجوش انداز میں یہ بات کہی تھی۔ حضرت کا جو مزاج تھا اور ان کی جو طبیعت تھی وہ بڑی نرم طبیعت تھی، لیکن اس وقت جس لہجے میں اور جس انداز میں اور جس پرجوش انداز میں وہ جملہ انہوں نے کہا تھا، ہم سب بالکل بہت زیادہ چوکنے ہو گئے، اور بالکل ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ضرور حضرت کچھ چاہتے ہیں ہم سے۔ حضرت نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے جو اس وقت بے مقصدیت میں مبتلا ہے وہ ابھی اسی مسجد سے اٹھ جائے اور اس ندوے سے نکل جائے۔ یہ حضرت کا مزاج نہیں تھا اس طرح کے جملے کہنے کا عام حالات میں، لیکن حضرت نے یہ جملہ کہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قرآن کے ساتھ جو ہے یہ جملہ کہا ہو، کس درد کے ساتھ یہ جملہ کہا ہوگا، کس امید کے ساتھ یہ جملہ کہا ہوگا کہ آپ اگر اس ادارے میں ہیں اور ندوۃ العلماء آپ کی ہر اعتبار سے خدمت کر رہا ہے تو وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں چاہتا۔ ادارے کے اساتذہ اپنے ذاتی مفاد آپ سے کچھ نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بن جائیں اور ایسی شخصیات بن جائیں جو پوری دنیا کی قیادت آپ کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی قیادت ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بے مقصدیت کی وبا سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک وبا کی طرح یہ چیز پھیلتی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس گھر والوں نے بھیج دیا، آ گئے، پڑھ رہے ہیں، اب چاہے ہمارا کوئی مقصد ہو یا نہ ہو، بس گھر والوں نے بھیج دیا ہے، آگے کچھ اور کرنے کو ہے نہیں، کچھ اور کر نہیں سکتے تو چلو مدرسے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں ندوے کا یہ مقصد نہیں ہے، ندوے کا قیام اس لیے نہیں ہوا، لہذا ندوۃ العلماء کی فکر کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک ثقافت ہے جو آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس ثقافت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کب ہمیں کیا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس کو بولنا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ہمارا چلنے کا انداز کیسا ہو، کھڑے رہنے کا انداز کیسا ہو، ٹوپی پہننے کا انداز اور سلیقہ کیا ہو، کپڑے پہننے کا انداز کیا ہو۔ ابھی ٹوپی کہنے کے بعد آپ حضرات ٹوپیاں سیدھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھا نہیں۔
یہ چیز ہمیں جاننا ہے اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ندوے کی خوبی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ درس کے دوران ہمارے اساتذہ اس کی طرف توجہ دلاتے کہ باڈی لینگویج آپ کی کیسی ہونی چاہیے۔ باڈی لینگویج کو درست کرنے کے لیے باقاعدہ ہزاروں روپے دے کر لوگ کورسز کر رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس ہیں ایسے جہاں آپ کی لینگویج کو امپروو کروایا جاتا ہے، جہاں آپ کے باڈی لینگویج کو صحیح کروایا جاتا ہے، پبلک اسپیکنگ سکھائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں فری میں آپ کو ندوہ دے رہا ہے۔ یہاں کے اساتذہ کرام بغیر کسی معاوضے کے آپ کو دے رہے ہیں، اس چیز کی قدر کر لیجیے، اس چیز کی قدر کر لیجیے، اس کا افسوس بعد میں ہوگا۔ دوسری چیز جو طالب علمی کے زمانے میں جس کا سامنا میں نے کیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت مضر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اپنے کام سے کام رکھیں، زیادہ دوستی کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور یہ میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور تجربے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کی پوری توجہ آپ کی تعلیم کی طرف ہونی چاہیے۔ دوستی، تعلقات، یہ ساری چیزیں ثانوی درجے کی چیز ہے، سیکنڈری درجے کی چیز ہے۔ اگر دوستی، تعلقات آپ کی تعلیم میں تعلیم کو متاثر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اب آپ غلط ٹریک پر آ گئے۔ اس چیز کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے کہ سارے تعلقات اور ساری دوستی ایک حد تک ہونی چاہیے، اس حد کے آگے نہیں بڑھنے پائے تاکہ ہماری تعلیم ہرگز بھی متاثر نہ ہو۔ تیسری چیز، ندوۃ العلماء اور اپنے ادارے کے انتظامیہ کا ساتھ دینا، یہ بہت اہم کام ہے۔ آج ہمارا مزاج اتنا آزاد ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں کہ ادارے کے ذمہ داروں کے اصولوں کی پابندی اور ان کی طرف سے متعین کردہ قوانین کی پابندی کی بھی کوئی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ بسا اوقات اپنے زمانے میں ایسا بھی دیکھا کہ بعض طلباء خواہ مخواہ انتظامیہ کے ساتھ تصادم کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیں پھر پورے سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، پورے سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات یہاں پر صرف تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور تیار ہونے آئے ہیں، ابھی آپ کے ذمے پوری دنیا کی اصلاح کا کام نہیں ہے، آپ کے ذمے ادارے کی اصلاح کا کام نہیں ہے۔ ادارے کی اصلاح کے لیے بڑے موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اور جو قوانین وہ سیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ وہ فائدہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے۔ یہی مثال میں نے مناظرے میں دی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہم نے بتایا کہ بھئی آپ مکمل حکمت والے نہیں ہیں، جو مکمل حکمت والی ذات ہے اس کی تمام حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ ممکن نہیں۔ یہی چیز اس دنیا میں بھی درجہ بدرجہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ حکمت رکھتے ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے اساتذہ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا ہے جس کی حکمت آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے حکمت نہیں، بلکہ حکمت موجود ہے۔ لہذا انتظامیہ کا ساتھ دیں، اپنے علماء کا ساتھ دیں، اور اس کی برکت میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اس کی برکت دیکھیں گے کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو جو بات کہی اس بات کا نتیجہ اور اس کی اطاعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں برکت عطا کی۔ اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، چونکہ اپنے لوگوں کی مجلس ہے، اساتذہ کی بے ادبی کرنے سے اجتناب کیجیے گا۔ بسا اوقات کسی استاد کی بے ادبی تمام تر صلاحیتوں کو ماند کر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک طالب علم بہت صلاحیت والا ہے، بہت گہرے علم والا ہے، اسے تفسیر میں بڑی مہارت ہے، حدیث میں بڑی مہارت ہے، اصول تفسیر میں بڑی مہارت ہے، اصول حدیث میں بڑی مہارت ہے، لیکن اساتذہ کی بے ادبی کے نتیجے میں زندگی کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر تمام نعمتوں کو اللہ سلب کر لیتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جیسا کہ
مولانا سلمان نسیم صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ پروگرام کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام ایسا پروگرام نہیں ہے جہاں پر باقاعدہ کوئی ہم صرف فارمیلٹی ادا کریں، بلکہ یہاں پر میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ بعض اساتذہ کرام نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ دوسرے ادارے میں جیسے آپ کا استقبال ہوا یہاں پر شاید ویسا نہ ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا ہے۔ ہم نے کہا حضرت دوسرے اداروں میں مہمان تھا، ندوہ تو میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں، یہاں پر مجھے استقبال بھی نہیں چاہیے۔ آپ حضرات سے ملاقات یہی میرے لیے احساس ہے، آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل جانا اور یہاں کے طلبہ اور اپنے بھائیوں سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنے کا موقع مل جانا اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو کر لینے کا موقع مل جانا، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ ایک ایسے شخص کو سن رہے ہیں جو پرانا مریض ہے، تو پرانا مریض جدید مریض کو چند صلاح دے رہا ہے۔ ہم سب اسی سفر سے گزرے ہیں اور ہم سب بعض غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو ان غلطیوں سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے اساتذہ کی اطاعت کو قبول کر لینا اور ندوے کی فکر کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ندوے سے پڑھ کر نکل رہے ہیں لیکن ندوۃ العلماء کی فکر اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ ندوۃ العلماء جیسا کہ میں نے بتایا شعور کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ ندوۃ العلماء ایک مشن دیتا ہے اور یاد رکھیں یہ جو آج الحاد کے خلاف میں کام کر پا رہا ہوں اس کی اصل فکر مجھے ندوۃ العلماء سے ہی ملی اور بالخصوص حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ کی تحریروں سے ملی۔ جب آپ حضرت کی تحریروں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغربی تہذیب کے خلاف وہ کب لکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آج کے لیے وہ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہی فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین بھی زندہ ہوتے تو شاید تھوڑی دیر کے لیے فقہ کی تدوین کو بھی روک دیتے اور الحاد جدید اور مغربی تہذیب کے مقابلے میں رکھ جاتے۔ حضرت نے یہ فکر دی، حضرت کی تحریروں سے یہ فکر ملی، ندوۃ العلماء سے یہ فکر ملی، پھر اس فکر کو لے کر میں آگے کچھ کام کر پایا اور کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھ سے بھی اور آپ سب سے دین کا کام دیتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا تفقہ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ندوۃ العلماء کی قدر کرنے والا بنا دے، یہاں کے اساتذہ کی قدر کرنے والا بنا دے، ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کا ساتھ دینے والا بنا دے، باغیانہ مزاج سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اور مطیعانہ مزاج ہم سب کو عطا فرما دے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زائد میں نے گفتگو کر لی اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، لہذا میں معذرت بھی چاہتا ہوں اپنے تمام اساتذہ کرام سے۔ بس جو کچھ آپ حضرات سے سیکھا تھا اسی کا خلاصہ پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، جو بھی کبھی کوتاہی ہوئی ہو آپ حضرات معاف فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔